اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ ہم تو یہاں ہیں. تو ذرا تھا اللہ رب العزت نے کچھ کام ایسے بتائے جو علامتی طور پر کیے جاتے ہیں، لیکن اس علامت پر جو زور دے کے اس کام کو کرے گا وہ علامت سے حقیقت کی طرف منتقل ہو جائے گا. علامت کیا ہے کہ جہاں 9 تاریخ ہوئی، 9 تاریخ کی فجر کی نماز ہوئی کہ امام نے یاد دلایا کہ دیکھو ایام تشریق شروع ہو گئی ہے اور آج سے تکبیر شروع ہو گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ایک بار بھی کہہ سکتے ہیں، اچھا ہے کہ 2 بار کہیں، اب 3 بار بھی کہہ سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ تکرار کی جائے، ایک بار کہہ کے نہ چھوڑا جائے، تکرار کی جائے. اللہ کا نام لینا بلا شبہ جزا و صلے کا باعث ہے، تو جزا و صلہ لینا ہم جیسے غریبوں کو دیکھ دیتا ہے، ہم جیسے فقیروں کو اللہ کا نام لینا مراد حاصل کرنے جیسا ہے. اسی لیے کئی بار تکرار کرے تو اچھا ہے. ہر نماز کے بعد 9 تاریخ فجر کی نماز سے شروع کر کے 13 تاریخ عصر کی نماز تک یہ تکبیریں کہنا واجبات میں سے ہے، ضرور کہنا چاہیے. مقتدی کو یاد آ جائے تو مقتدی کہے، امام کو یاد ہو تو امام کہے. اگر مقتدی بھول گیا ہے تو امام کے کہنے سے مقتدی کو یاد آ جائے، اور اگر کبھی امام بھول جائے تو مقتدی یاد دلائے. سب مل کے تکبیر کریں. اس تکبیر میں عجیب بات، اس تکبیر کا بھی اپنا ایک راز ہے، اور یہ راز سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت میں پوشیدہ ہے. جس نے سیدنا ابراہیم کو جانا، سمجھا، بوجھا، اس نے توحید کی وادی میں اپنا قدم رکھ دیا. توحید سمجھنا ہے تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو سمجھنا ہو. وحدانیت، یگانگت باری تعالی، اللہ رب العزت کس انداز سے سیدنا ابراہیم نے اس کو پیش کیا ہے. صرف اصولی طور پر نہیں، ایک چیز ہوتی ہے اصول، فلسفہ، فلسفی، فکر. یہ بڑا آسان کام ہے. وہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی کہ اصول بہت ہے، لیکن کیسا اصول ہے کہ تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ پاتا خار ہوتا ہے نا. ایسی ایسی بات کیا کہ لگ رہا کہ اللہ کے ولی ہے نا. باتیں بہت آتی ہیں، فلسفہ بہت آتا ہے، افکار بہت جانتے ہیں. بات کرے تو لگے کہ سبحان اللہ، ان سے زیادہ تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے نا. لیکن تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ وعدہ خار ہوتا. اگر وعدہ خاری ہے تو یہ فکر، گفتگو، بات چیت، الفاظ، جملے سب بیکار ہے نا. تو اصول زیادہ اہم چیز نہیں ہے. اصل چیز تو وہ ہے کہ اصول کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہے. اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نہ صرف اصول دینے والے بلکہ عمل کی دنیا میں بھی امام کی حیثیت سے کھڑے ہیں. سب سے آگے توحید کی وادی میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہیں. اور آزمائش کیسی کیسی؟ اللہ ایک ہے، سننے والا اللہ ایک ہے، دینے والا اللہ ایک ہے. اللہ سب جانتا ہے، اللہ سب پہچانتا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا. کوئی چیز اس سے غفلت میں اللہ نہیں ہے. اللہ سب سے واقف ہے نا. اچھا، تو اللہ سب سے واقف، ٹھیک ہے. تو لاؤ، یہ سب کہنے کے نتیجے میں تم کو اٹھا کے نمرود پھینک رہا ہے آپ کے اندر، آگ کا الاؤ چل رہا ہے، اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانا ہے. اس لیے کہ یہ نمرود کی خدائی کا انکار کر رہے ہیں، بتوں کی پرستش کا انکار کر رہے ہیں، ٹریڈیشن کا انکار کر رہے ہیں. جو تہذیب ثقافت پلٹ گئی ہے شیطان کی بنائی ہوئی، اس کا حضرت ابراہیم انکار کر رہا ہے. اکیلا آدمی ہے نا، انکار ہے، منکر ہے. اعلان اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہو رہا ہے. سزا دے رہی ہے، پبلک سزا دے رہی ہے، بادشاہ وقت سزا دے رہا ہے، خدائی کا دعوے دار سزا دے رہا ہے. کہتا اٹھاؤ اور آگ میں ڈال دو. اور آگ ایسی سجائی گئی، آگ اتنی بلند بنائی گئی کہ ڈالنا تو دور رہا، قریب جانے سے بھی کسی کی ہمت نہیں. تو کون سپاہی ڈالے اندر؟ کیسے ڈیل دیکھا جائے؟ اگر ٹھیل بھی دے تو اتنی دور تک ٹھیلیں گے تو آگ میں نہیں جا سکتے. اور جب تک ہم آگ میں پھینک نہ دیں ہم کو تسکین بھی نہ ہو. تو تسکین خاطر کے لیے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالے تو کیسے ڈالے؟ مخمصہ ہے، جلانا بھی چاہتے ہیں، اور جلانے کے لیے آگ اتنی بڑی تیار کی ہے کہ قریب جانے میں ڈر لگ رہا ہے. اس کو ڈالے کیسے؟ تو روایتوں میں آتا ہے کہ ایک پھندا تیار کیا گیا،
جس میں کبھی کبھی آپ نے آج کل کے زمانے میں تھوڑی ترقی کے ساتھ دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی گولا پھینکتا ہے، بہت سے اولمپک کے کھیل میں گولے کو نچا کے گولے کو پھینکا جاتا ہے، اب دیکھا جاتا ہے کتنی دور گرا، اس کو ناپا جاتا ہے کہ یہاں سے گولا اس نے اتنی دور پھینکا، جس سے پتا چلا کہ کوئی چیز کو گھما کے پھینکا جائے تو ٹارگیٹ تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے ویسا ہی ایک پھندا تیار کیا گیا اور کئی لوگوں نے مل کے اس کو گھما کے چھوڑا تاکہ آگ میں جا کے گرے۔ اچھا جناب، کفر نے اور شیطنت نے اتنی محنت کر لی، اب پھینک دیا، وہ مومنٹ ہوگا، لمحے بھر کا معاملہ، آنکھ جھپکنے بھر کی دیر حضرت ابراہیم کو چھوڑا جا چکا، وہ گر رہے ہیں آگ میں۔ حدیث میں آتا ہے، رابی بیان کرتا ہے کہ ارشاد ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور پوچھا، اے ابراہیم کچھ چاہیے؟ اللہ کا حاجت، کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے تو کہیے۔ آپ وحدانیت کا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہتے ہیں، وہ اللہ سے غافل نہیں ہے، اب حاضر خدمت کے لیے کچھ کرنا ہے۔ اللہ کا حاجت، کوئی حاجت ہے؟ بولیے بولیے۔ ہم تم ہوتے تو کیا کیا حاجت نہ بیان کرتے اور کہتے حاجت پوچھو اور پکڑو بچاؤ ہم کو، کھینچو جلدی، اب گرے آگ میں۔ پوچھنے کا وقت ہے کہ کرنے کا وقت؟ آؤ، یہ ہم تم ہیں، سیدنا ابراہیم نہیں ہے۔ اور سیدنا ابراہیم کا جواب سنیے اور دیکھیے توحید۔ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں جبرائیل سے، ہاں حاجت تو ہے، اس لیے کہ بندے ہیں تو حاجت ہے، لیکن تم سے نہیں ہے، ہاں تم سے نہیں ہے، حاجت ہے تم سے نہیں ہے، اس سے ہے جس نے تم کو بھیجا۔ وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے، سب جانتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ آئے ہائے، یہی تو اعزاز تھا سیدنا ابراہیم کی، یہ توحید والی خودداری، اسی نے وہ کلمہ کہلوا دیا پروردگار سے کہ جس میں کوئی وساطت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا، قلنا، ہم نے کہا، جب سیدنا ابراہیم نے کہہ دیا حاجت ہے تم سے نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خود کلام کیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اے ابراہیم، جب تم نے مجھ سے رجوع کیا ہے تو ہم ہی کہتے ہیں آگ سے، اے آگ، اے آگ، اے نمرود کی سلگائی ہوئی آگ، اے وہ آتش جس کا پیدا کرنے والا بھی میں ہوں، خبردار حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈی بھی ہو اور سلامتی بھی بن جا، ہے نا۔ ایک تفسیر میں نے پڑھا کہ اللہ رب العزت کے کلام میں وہ جامعیت ہے کہ اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ ٹھنڈی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کہتا اللہ یا نار کونی بردا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ لیکن جانتے ہو اللہ کی ٹھنڈا کہنے کے بعد ٹھنڈک کی کوئی حد بھی نہیں ہے، تو اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جائے جو حضرت ابراہیم سے برداشت کے قابل نہ رہے۔ چنانچہ فوراً اللہ تعالیٰ نے ایک اور لفظ کا اضافہ کیا، تم صرف ٹھنڈی مت ہونا، اتنی ٹھنڈی ہونا جس میں ابراہیم سلامت رہے۔ اللہ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، خبردار اس سے زیادہ ٹھنڈی مت ہونا، انہوں نے گرم کیا ہے، ایسا نہ کہ تو اتنی ٹھنڈی ہو جائے جس سے ابراہیم کو تکلیف پہنچ جائے۔ تجھے تو گلزار بننا ہے جس میں میرا ابراہیم داخل ہو تو اسے لگے کہ ہزار دنیا اس گلزار پر نثار ہے نا۔ حضرت ابراہیم اندر داخل ہوئے، وہ ایسی چہل قدمی فرمائی، ایسے چلے، ایسے ٹہلے، سبحان اللہ، کہ جب باہر نکلے تو چہرے پر وہ تمانیت تھی کہ نمرود کو دیکھ کر پیروں تلے کی زمین کھسک گئی، ہے نا۔ جھوٹا خدا پسینے ہے، جبکہ چاروں طرف سے اس کو پنکھا ڈلا جا رہا اور بندگی کی ہوا پہنچائی جا رہی ہے کہ اے جھوٹے خدا، دیکھ بندگی کی ہوا تیرے چہرے پر ڈال رہے۔ وہ خدا پسینے ہو گیا کہ اس لہکتی آگ میں ابراہیم سلامت کیسے نکل، ہے نا۔ تو بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سکھائی ہوئی توحید ہے۔ ہم اس توحید کے راستے پر چلنے والے ہیں اور ہم سے اس مہینے میں توحید کی طلب ہے
ہر مسلمان کو اپنا ایک موٹو، اپنا ایک شعار اور اپنا ایک مینیفیسٹو طے کر لینا چاہیے. اور جانتے ہو مسلمانوں کا کلمہ تو لا الہ الا اللہ ہے، لیکن اس کی توضیح جانتے ہو کیا ہے؟ اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے الفاظ میں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی